آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ سورہ بقرہ شروع کی ہوئی ہم نے، اور آج آیہ کریمہ نمبر 13، 14، 15 اور 16 ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے محبت والے ایمان لائے، کہتے ہیں ایمان لائے ہم ان جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ بلا شبہ وہی بیوقوف ہیں لیکن نادانی میں ہیں۔ جب منافقوں کو کہا جاتا نا کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ لائے، تو صحابہ کو انہوں نے بیوقوف کہا کہ ان جیسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے تو اپنے سرداروں کے پاس کہتے ہم پکے تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو ایسے ہی مستہزئون مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بدلہ دیتا ہے ان کے مذاق کا اور ڈھیل دے دیتا ہے، یوں وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس کی پکڑ ہو جائے نا، غلطی پہ پکڑ ہو جائے، تو وہ سمجھ لے کہ میری طرف اللہ تعالیٰ کا پورا دھیان میری طرف۔ اور اگر غلطی کے بعد، بڑے گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہ کرے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ڈھیل دی ہوئی ہے، جا تیرا دل جو کرتا ہے کر۔ جیسے ہمارے اس وقت معاشرے میں رشوت عام ہے رشوت۔ ایک ہوتا چھپ کے لینا ہے، ایک ہوتا کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پہ لینا۔ اینے دیو گے تو کام ہونا، نہیں ہونا تو چیخا مار لو، جو کرنا کر لو۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے، ان کی اگر گرفت نہیں ہو رہی نا تو ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ تمہارا جو دل کرتا ہے کر لو، جس دن میں پکڑوں گا اس دن بتاؤں گا۔ اور پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا دردناک ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی ہیں وہ جنہوں نے خریدا ہدایت کے بدلے گمراہی کو، تو ان کے دھندے نے انہیں نہ نفع پہنچایا اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوئے۔ پہلے 13 نمبر آیت کی تھوڑی سی تفسیر سماعت فرما لیجئے۔ یہ میں تقریباً 4-5 مختلف تفاسیر سے اہم نکات لے آتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس آدھے سے پونا گھنٹہ ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے ہی تیاری کر کے آتے۔ منافقین نے کہا کہ ہم ان جیسا ایمان لائے جیسے یہ لائے ہیں، اور اللہ نے کہا جیسے یہ محبت والے ایمان لائے ہیں ویسے لاؤ۔ اللہ ان کو محبت والا کہہ رہا ہے اور منافقین کہہ رہے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ مقام انسانیت ہے کیا؟ منافقین کو وہ انسان جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور آپ کی نظر سے تیار ہوئے تھے، صحابہ حضور کی صحبت سے تیار ہوئے تھے، حضور کی نظر کرم سے تیار ہوئے تھے، وہ بیوقوف اور احمق نظر کیوں آ رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اپنی صحبت کی ایک خوشبو تھی، اور ہم نے روایات میں پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام جب کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو صحابہ حضور کی خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے حضور گزر کے گئے، جبکہ منافقین کو نہیں آتی تھی خوشبو۔ تو یہ محبت والے صحابہ تھے۔ انسان انس سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے محبت، محبت گویا انسان کی اصل دولت ہے۔ محبت جو ہے وہ شرط ایمان ہے اور شرف انسان بھی ہے۔ اور اگر محبت رسول ہو، دیکھو منافقین کو حضور سے محبت نہ تھی،
منافقین تو آپ پر ایمان بھی نہیں لائے تھے، صرف پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ محبت شرط ایمان بھی ہے، اور اگر محبت رسول ہو تو یہ انسانیت کی معراج ہے، یہ انسانیت کی معراج بن جاتی ہے۔ محبت کو منافق حماقت سمجھتا ہے، اور قرآن پاک نے معیار ایمان مقرر کر دیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں بڑا راز یہ بھی کھولا ہے، جو محبت والا ایمان نہیں رکھتا وہ منافق ہوتا ہے، بے علم بھی ہے، بے وقوف بھی ہے، ذلیل بھی ہے اور احمق بھی ہے۔ عصر حاضر، یہ میرا اور آپ کا دور، یہ عصر حاضر ہے۔ عصر حاضر میں بھی ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو مومنین کو اور دیندار لوگوں کو محض ان کے ایمان اور تقوی کی وجہ سے معاشرے کا ادنا طبقہ تصور کرتے ہیں۔ یہ کافرانہ سوچ آج کی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تبلیغ کی تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، بولے کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ بے توقیر، جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی، بے توقیر آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ ہاں ایک فرق ضرور ہے، ایک چھوٹا سا فرق ہے، وہ فرق سماعت فرما لیجئے۔ پہلے یہ بات کافر کہا کرتے تھے کہ ہم تم پر ایمان لائیں۔ نبیوں کو پہلے یہ لوگ کون کہا کرتا تھا؟ کافر کہا کرتے تھے ایمان والوں کو کہ یہ بے توقیر ہیں۔ اور آج کے دور جدید میں ہمارے اپنے مسلمان ہی یہ کہتے ہیں، جو مسلمان ہو جائے، جو پگڑی پہن لے، جو چٹے کپڑے پہننا شروع کر دے، کھلے کھلے کپڑے پہننا شروع کر دے، کہتے جی یہ تو جمود پرست ہو گیا ہے، یہ تو بنیاد پرست ہو گیا ہے، یہ تو قدامت پسندی ہے، یہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں جی، ان سے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ مولوی واقعی بنیاد پرست ہوتا ہے، مولوی نے اپنی بنیاد چھوڑی ہی نہیں، اور جنہوں نے بنیاد چھوڑی وہ جا کے گوروں کے قدموں میں گر گئے، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے گٹروں میں پلنے والے کیڑے نما انسان بن گئے، اور جنہوں نے اپنی بنیاد کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا وہ خادم حسین رضوی بن گئے۔ کیونکہ ہماری بنیاد ہے، جس کوٹھی کی، جس مکان کی بنیاد ہی نہ ہو، اس بنیاد کو اونچا اٹھانے کی کوشش کی جائے تو وہ گر جاتا ہے۔ تو مسلمان بنیاد پرست ہے، اور مسلمان کی بنیاد ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور جس کے پاس یہی نہیں ہے اس کے پاس کائنات کی ساری چیزیں آ جائے وہ بیکار ہے، اس کو کچھ بھی سمجھانا بے وقوفی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 14 میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے منافق اپنے دوغلے پن سے کئی دلوں کو زخمی کرتے ہیں۔ اس کی حقیقی محبت شیطان کے ساتھ ہوتی ہے، اور شیطانی کا مطلب ہی سرکشی ہوتا ہے، شیطانی کا مطلب ہی سرکشی ہوتا ہے۔ وہ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ رانجھا رانجھا کوک دی میں آپ پہ رانجھا ہوئی۔ یہ لوگ اتنی شیطانی کرتے ہیں، اتنی شیطانی کرتے ہیں کہ یہ خود شیطان بن جاتے ہیں۔ یہ منافق جو ہیں یہ خود شیطان بن جاتے ہیں، شیطان کی خصلتیں ان کے اندر آ جاتی ہیں کہ فتنہ پھیلانا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، 15ویں آیت میں اللہ بدلہ دیتا ہے ان کے مذاق کا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کے دلوں پہ مہر نہیں لگاتا۔ پچھلی آیت بھی گزری تو میں نے وہاں بھی بتایا تھا کہ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ نے اس کو ڈھیل دے دی، کھلا چھوڑ دیا، وہ بیماری اور بڑھ گئی۔ اب انہوں نے اللہ والوں کا مذاق اڑایا تو اللہ نے ان کے مذاق کا بدلہ یہ دیا کہ ان کی ڈھیل چھوڑ دی، یہ سمجھے ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، اللہ نے ہمیں کچھ کہا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے ان کے مذاق کا، اللہ تعالیٰ مذاق کرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے۔ اور کل قیامت والے دن بھی ایسا ہوگا، بڑی لمبی حدیث ہے کہ کچھ لوگوں کو کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، وہ سامنے جنت کا دروازہ ہے، وہ دوڑتے ہوئے جائیں گے،
جب جنت کے دروازے کے پاس پہنچے گا تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور ان کا مذاق اڑایا جائے گا. ان کو کہا جائے گا یہ دروازہ نہیں ہے تمہارے لیے, وہ بڑی دور دروازہ دکھایا جائے گا وہ ہے. جب وہ وہاں دوڑتے ہوئے جائیں گے تو وہ بند کر دیا جائے گا. تو تب جب یہ مذاق ان کے ساتھ ہوگا نا, تب پتہ چلے گا کہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ مذاق اڑانے کا کیا مطلب ہوا کرتا تھا. اور آیہ کریمہ نمبر 16 قرآن پاک کی یہ آیت بتاتی ہے کہ منافق آدمی کا فیصلہ کبھی بھی درست نہیں ہوتا. وہ شخص جو خوشبو اور روشنی سے منافقت کرتا ہے وہ ہمیشہ اندھیروں میں رہتا ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو بھی ہیں اور روشنی بھی ہیں. اب ایک بڑی مزیداری والی بات ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک لیکچر سن رہا تھا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں حضور نور نہیں ہے. کہتے جی اب ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور نور ہدایت ہے. چلیں شکر ہے یہاں تک تو آئے, انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے. تو وہ شخص جو خوشبو اور روشنی سے منافقت کرتا ہے وہ ہمیشہ اندھیروں میں ہی رہتا ہے. منافقین بظاہر ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کا اندر آگ سے بھرا ہوتا ہے. وہ لوگ نور سے محروم ہوتے ہیں. یہاں میں امام باقر کا قول لے کر کے آیا ہوں. آپ نے کمال قول دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو نبی علیہ السلام کے وجود سے روشنی بخشی. جس طرح اس نے سورج سے جہان کو روشن کیا ہے اسی طرح زمین کو جتنی بھی نورانیت ہے وہ حضور کے وجود کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفتاب اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, مولا علی کو ماہتاب بنایا ہے. دلوں کی زمین انہی وسیلوں سے روشن کی جا سکتی ہے. امام باقر کا یہ قول ہے اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں, بلکہ بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے کسی وقت. سب سے زیادہ قول جو واٹس ایپ پہ آتے ہیں نا وہ مولا علی کے آتے ہیں. سب سے زیادہ قول جو واٹس ایپ پہ آپ لوگ پڑھتے ہو نا وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھتے ہو. لیکن بدبختی ہماری یہ دیکھیے ہم صرف پڑھتے ہیں, عمل کسی قول پہ نہیں ہوتا. عمل کسی قول پہ, صرف ہم پڑھتے ہیں. ہم نے وہ اپنا فرض پورا کر دیا کہ یہ قول و فعل میں تضاد ہو جاتا ہے کہ جب ہم کسی کو وہ آگے میسج بھیج رہے ہیں تو ہم بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے اور ہم یہ بھیج رہے ہیں, ہم عمل نہیں کرتے تم کر لو. ہم عمل نہیں کرتے تم کر لو. پہلے اس پہ خود عمل کرے پھر وہ کال آگے بھیجے. پھر آپ دیکھیں اس کال کو آگے بھیجنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں. پھر آپ کا جو ویران دل ہے وہ کس طرح روشن ہوتا ہے, کس طرح اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ پنہاں ہوتی ہے, کس طرح محبت رسول میں ہمارے دن اور رات گزرتے ہیں. تو یہ آج الحمدللہ 16 آیتیں جو ہیں وہ ہماری کمپلیٹ ہوئی ہیں. تو اگلے جمعہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو میں جب حدیث کی شروع کرتا ہوں تو احادیث کے اندر اگلے جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا وصال پاک ہے اور اسی کے حوالے سے یہ مہینہ مشہور بھی ہے جمادی الثانی. تو انشاءاللہ تعالیٰ احادیث جو ہے نا, جو وقت حدیث کا ہوگا اس میں ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں جو حدیثیں ہیں نا وہ 1-2 بیان کرنے کی کوشش کریں.